حضرت انس کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو رسول اکرم کا صحابہ کو نصیب ہوا۔ نماز کے دوران صحابہ نے اللہ کے رسول کے دیدار کو محسوس کیا۔ سوموار کا دن فجر کی نماز صحابہ کرام کو آپ نے پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد آپ اندر حجرے میں تشریف لے گئے، اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے محمد عربی کی تکلیف بڑھ رہی ہے، آپ کے درد کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی وقت آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا، عائشہ خیبر میں اس یہودی عورت نے جو زہر ملا گوشت مجھے کھلایا تھا، اس زہر کی تکلیف آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ اسی لیے علامہ ابن حزم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی وفات شہادت کی موت ہے۔ اللہ کے رسول کی وفات میں اس زہر کا اثر بھی شامل ہے جو اس یہودی عورت نے خیبر کے موقع پہ آپ کو کھلایا تھا۔ اسی موقع پر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ یہ رسول کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی، اللہ کے رسول کے پاس آئیں، رسول بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، بیٹی کو دیکھتے ہی اللہ کے رسول کی محبت جاگ گئی۔ فرحب بابنتہ، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنی بیٹی کا استقبال کیا، کہا مرحبا بابنتی، آؤ میری بیٹی، اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹی نے باپ کی تکلیف دیکھی، کہا واہ کر بابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کی زندگی میں اب کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ کے وہ رونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور کہا، وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کنارے جا کے پوچھا کہ کیا کہا اللہ کے رسول؟ کہا یہ میرے اور میرے باپ کے بیچ کا ایک راز ہے، میں بتانا نہیں چاہتا۔ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد، وفات کے بعد حضرت عائشہ نے پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کیا بات تھی جو اللہ کے رسول نے تمہارے کان میں کہی تو تم ہنسنے لگی، پھر کہا تو رونے لگی؟ کہا جب پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں یہ کہا تھا، اے فاطمہ جبریل امین ہر سال رمضان میں ایک بار میرے اوپر قرآن کا دور کرتے تھے، اس سال رمضان میں جبریل نے 2 مرتبہ میرے اوپر قرآن کا دور کیا ہے، 2 مرتبہ جبریل سے میں نے قرآن کا دور کیا ہے۔ اے فاطمہ میرا خیال ہے حضر اجلی، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اے فاطمہ میں بہت جلد تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ یہ سننا تھا، میں رونے لگی۔ میرے باپ نے فرمایا اتق اللہ واسبری، اے میری بیٹی اللہ سے ڈرنا، میرے انتقال کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ کو ناراض کرے، اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر سے تو کام لیتی رہنا۔ اس کے بعد جب میں رونے لگی، اللہ کے نبی نے پھر میرے کان میں کہا یا فاطمہ اما ترضا ان تکونی سیدۃ نساء هذه الامہ، اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ تم اس امت کی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، تم تمام مومنہ عورتوں کی سردار ہو۔ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ جملہ سن کر کے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وفات سے کچھ پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، کبھی آپ چادر اوڑھ لیتے تھے، کبھی چادر پھینک دیتے تھے۔ بے چینی کے اس عالم میں، بے قراری کے اس عالم میں آپ نے اپنی امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے خبردار کیا۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ آپ نے دعا بھی کی اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا، میری قبر پر لوگوں کو سجدہ نہ کرنے دینا۔ آج افسوس کی بات ہے، اس رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بت پرستی اور قبر پرستی اور شرک کے جس فتنے سے منع کیا تھا اپنی امت کو، آج امت کی ایک بڑی تعداد قبر پرستی کو اس فتنے میں مبتلا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ انہی آخری ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وصیت بھی کی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، آواز صاف نہیں ادا ہو رہی تھی، میں نے کان لگا کے سنا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرنا،
نماز کا خیال کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی لونڈیوں کا خیال کرنا، اپنے ملازمین اور اپنے نوکروں کا خیال کرنا، جن کو اللہ نے جن کے اوپر تمہیں اختیار دیا ہے تم ان کا خیال کرنا۔ فدا ہو ابی و امی، وہ رحمت کائنات، وہ رحمت للعالمین، اپنے آخری وقت میں بھی امت کے کمزور طبقے کو نہیں بھولے، اس طبقے کو جو دبایا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا، اپنے آخری وقت میں اس نبی نے اپنے اس امت کے کمزور طبقے کا خیال رکھا اور کہا کہ غلاموں اور لونڈیوں کا خاص طور سے خیال رکھا۔ سوموار کا دن ہے، چاشت کا وقت ہے، دن جیسے جیسے چڑھ رہا ہے محمد عربی کی تکلیف بڑھ رہی ہے۔ آپ کے سامنے ایک پیالہ رکھا تھا، اما عائشہ فرماتی ہیں اس پیالے میں پانی تھا، رسول اکرم اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر پانی کو مل لیتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ آپ موت کی سختیوں سے دوچار ہوئے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ موت کی سختیوں کا آنا یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ بندہ نعوذ باللہ گنہگار ہے۔ اللہ کے مقدس اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر بھی موت کی سختیاں آئیں اور اللہ کے سب سے محبوب بندے کے اوپر بھی موت کی سختیاں آئیں۔ آپ موت کی سختیوں کو محسوس کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے الا ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ نے کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ تو اپنی رفاقت میں مجھے بلا لے، اے اللہ تو رفیق اعلیٰ ہے، تو سب سے اونچا اور سب سے بلند ہے، میں تیری رفاقت میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اپنے نبیوں میں، اپنے صدیقین میں، اپنے شہداء میں، اپنے صالحین میں، اے اللہ تو مجھے شامل کر دے۔ اور یہ کہہ کر کے آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ مصیبت تھی میرے بھائیوں جس سے بڑی مصیبت اس امت کے اوپر کبھی نہیں آئی۔ صحابہ کرام کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، کہتے تھے میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول آئیں گے اور جتنے منافق ہیں آپ کی امت میں سب کے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے۔ اسی موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے وہ بیٹی تھی، باپ کی وفات کا آخری منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے کہا تھا یا ابتا، ہائے میرے ابا جان، اجاب ربا دعا، میرے ابا جان نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، ہائے میرے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا ابتا الی جبریل ننعا، ہائے میرے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب صحابہ اللہ کے رسول کو دفن کر کے آئے تھے تو حضرت فاطمہ نے حضرت انس سے کہا تھا اطابت انفسکم ان تحسو علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا، تم نے رسول کے اوپر مٹی ڈالی، تم نے رسول کے چہرے پر کیسے مٹی ڈالی، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا۔ وہ بھی کیا لمحہ رہا ہوگا میرے بھائی جب صحابہ نے اپنے رسول کے اوپر مٹی ڈالی تھی۔ انتقال کی خبر حضرت ابوبکر صدیق کو ملی، اس وقت آپ مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ کے باہر اپنے ایک مکان میں وہ تھے، وہاں سے آئے تو مسجد میں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، غم کی صدمے کی کیفیت ہے، حضرت عمر کنارے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا غصے میں ہیں۔ حضرت ابوبکر کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، سیدھے اللہ کے رسول کے حجرے میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کو چادر سے ڈھانک کر کے رکھا گیا، چادر کو ہٹاتے ہیں، اللہ کے رسول کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں طبت حیا و میتا، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور انتقال کے بعد بھی آپ پاک ہیں، لا یذیقک اللہ موتتین ابدا، اللہ تعالیٰ دو موت سے آپ کو دوچار نہیں کرے، سب کو ایک موت آتی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے، ممبر کے بغل میں، ممبر کے قریب میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور خطبے میں وہ آیت پڑھی
بڑی مشہور آیت ہے، صحابہ نے پہلے بھی اس آیت کو پڑھا تھا، مگر آج جب ابو بکر صدیق اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے یہ آیت ہم نے آج کے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول گزر چکے ہیں، افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل، یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو اے مسلمانوں کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ غزوہ احد میں ایک مرتبہ افواہ اڑی تھی اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، تو بعض صحابہ نے تلوار پھینک دی تھی اور کہا تھا اب جب اللہ کے رسول دنیا میں نہیں تو ہم کس کے لیے لڑیں؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے موقع کی نزاکت پر کتنی بہترین آیت پڑھی، موقع کے اور حالات کے اعتبار سے کتنی بہترین اور کتنی سٹیک آیت پڑھی، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ وہ خطبہ تھا کہ عمر فاروق کہتے ہیں ما تقلنی رجلایا، یہ خطبہ سننے کے بعد میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکے، میں گر پڑا اور میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، جنازے کی نماز کسی ایک امام کی اقتدا میں نہیں پڑھی گئی، صحابہ کرام حجرے میں آتے رہے، جتنی جگہ ہوتی تھی اتنی جگہ میں وہ لوگ کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر جنازے کی نماز آتے گئے، پڑھتے چلے گئے، اور اسی میں کافی تاخیر بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والوں میں آپ کے چچا حضرت عباس کا نام آتا ہے، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کا نام آتا ہے، اور آپ کے چچا کے بیٹے حضرت فضل ابن عباس وغیرہ کا نام آتا ہے۔ یہ آپ کے اہل بیت اور آپ کے خاص جو گھر کے لوگ تھے، آپ کی وصیت تھی کہ آپ کو یہی لوگ غسل دیں۔ جب غسل دیا جانے لگا تو ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول کے بدن سے کپڑا کیسے اتارا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کے اوپر ایک نیند طاری کر دی گئی، اور صحابہ نے ایک آواز سنی کہ اپنے رسول کو اسی حال میں غسل دو، کپڑے سمیت غسل دو۔ تو کپڑے کے اوپر سے پانی ڈالا جاتا تھا، اور حضرت علی کہتے تھے ہم ایسے ہی آپ کے بدن کو رگڑتے تھے، آپ کے بدن سے کپڑے اتار کر کے آپ کو غسل نہیں دیا گیا۔ 3 سفید سوتی کپڑوں میں آپ کو کفنایا گیا، بدھ کے روز آپ کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بارے میں بھی جب اختلاف ہوا تو حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ رسول کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں آپ کو دفن کیا جاتا ہے، چنانچہ اسی حجرے عائشہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور قبر میں اتارنے والوں میں حضرت علی، حضرت اسامہ ابن زید، آپ کے غلام حضرت شقران، اور آپ کے چچا کے بیٹے حضرت فضل ابن عباس وغیرہ کا نام آتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چند مناظر تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔